اگر آپ سوشل میڈیا پہ رمضان کا نام لکھیں تو آپ کو ایک ٹرینڈ بہت زیادہ نظر آئے گا، رمضان گلو اپ۔ یعنی رمضان صرف اسپرچل پیوریفیکیشن کا وقت نہیں، فزیکلی مینس یور ایموشنلی اپ گریڈ ہونے کا بھی ایک گولڈن چانس ہے۔ مگر کیا یہ سچ ہے؟ کیا رمضان روزے سے ہم اصل میں زیادہ اسٹرانگ، زیادہ پروڈکٹیو اور زیادہ مینٹلی پاورفل بنتے ہیں، یا صرف ایک یہ ایلیوژن ہے؟ آج ہم سائنٹیفک، ہسٹوریکل اور سائیکولوجیکل انالیسس کریں گے، روزے کا اصل امپیکٹ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ رمضان آپ کو فزیکلی اور مینٹلی کیسے بدل سکتا ہے۔ اگر آپ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ روزہ رکھنے سے آپ کی لائف کا بیسٹ اپ گریڈ کیا ہوگا، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے، جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کی باڈی صرف ایک عبادت نہیں، ایک بائیو کیمیکل ایکسپیریمنٹ بھی ہوتی ہے۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات، سائنس کے مطابق روزہ رکھنے سے صرف ویٹ لاس نہیں ہوتا، مینٹل اور فزیکل ریزیلینس بھی آتی ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے آٹوفاگی؟ مجھے اس کی پروننسیشن مجھے خود نہیں آتی، لیکن جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہماری باڈی ویک اور ڈیمیج سیلز کو ڈسٹروائے کرتی ہے اور نئے اسٹرانگ سیلز کریٹ کرتی ہے۔ یہ ایک نیچرل ڈیٹاکس سسٹم ہے جو صرف روزہ رکھنے کی وجہ سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے۔ بہت لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے باڈی ویک ہو جائے گی، مگر اصل میں روزہ رکھنے سے گروتھ ہارمونز انکریز ہوتے ہیں جو مسل ریکوری اور اسٹرینتھ کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اسٹڈیز کہتی ہیں کہ روزے کے دوران گروتھ ہارمون لیولز 1300% تک بڑھ سکتی ہے، 1300%۔ That's a big number۔ یعنی اگر آپ رمضان میں ایکسرسائز بھی کریں تو آپ کی باڈی زیادہ افیکٹولی مسلز ریپیئر کرتی ہے۔ اور روزہ صرف فزیکل نہیں، مینٹل گلو اپ بھی دیتا ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، دماغ میں ایک BDNF یعنی برین ڈیرائیوڈ نیوروٹرافک فیکٹر نام کا ایک پروٹین ریلیز ہوتی ہے جو میموری اور لرننگ پاور کو بوسٹ کرتی ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ رمضان میں فاسٹنگ کا اصل میں دماغ کو شارپر اور فوکس اسٹرانگ بنانے کی وجہ ہے۔ اب ہم تاریخی یا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو سے دیکھیں گے۔ اگر تو روزہ رکھنے سے انسان ویک ہوتا تو تاریخ کے سب سے عظیم لوگ روزہ نہیں رکھتے، صحابہ اکرام بھی رکھتے تھے۔ تاریخ دیکھیں تو روزہ صرف عبادت نہیں، ٹفسٹ ترین لوگوں کا سیکرٹ ویپن بھی تھا۔ صحابہ اکرام رمضان کے وقت صرف عبادت نہیں کرتے تھے، بڑے بڑی بیٹلز اور بڑی بڑی جنگیں بھی لڑتے تھے۔ بیٹل آف بدر جو اسلام کی سب سے پہلی اور سب سے امپورٹنٹ جنگ تھی، رمضان کے مہینے میں ہی جیتی گئی تھی۔ اور صرف مسلم ہی نہیں، تاریخ کے بہت پاورفل لوگ روزے رکھنے کو یا فاسٹنگ کو اسٹرینتھ کا ایک سیکرٹ ٹول سمجھتے ہیں۔ رومن گلیڈیٹرز کا تو پتہ ہی ہوگا۔ اینشینٹ رومن گلیڈیٹرز اور جو وارئرز تھے لمبی فاسٹنگ روٹینز فالو کرتے تھے، کیونکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ فاسٹنگ کرنے سے ان کی مینٹل اور فزیکل انڈیورنس بڑھتی ہے۔ یہ لوگ فاسٹنگ کو اسٹریٹیجک سٹارویشن کہتے تھے، جو باڈی کو لائٹ ویٹ اور ریفلیکسز کو سپر فاسٹ بنا دیتا تھا۔ اور فلاسفرز، صرف وارئرز ہی نہیں، ہسٹری کے سب سے عظیم تھنکرز بھی فاسٹنگ کو مینٹل گلو اپ کا سیکرٹ سمجھتے تھے۔ پلیٹو، سوکراٹس اور پائتھاگورس فاسٹنگ کو انٹلیکچوئل انلائٹمنٹ کا ایک طریقہ سمجھتے تھے۔ پلاٹو کہتا تھا I fast for greater physical and mental efficiency، یعنی فاسٹنگ صرف ایک ریلیجس پریکٹس نہیں، ایک سیلف آپٹیمائزیشن اسٹریٹجی تھی۔ اب سائیکولوجیکل اسٹرینتھ، اگر فزیکل بینیفٹس ایک سائڈ پہ رکھیں تو ایک اور گیم چینجنگ ایسپیکٹ یہ ہے جو فاسٹنگز کا اصل میں آپ کو گلو اپ بنا سکتا ہے، وہ ہے مینٹل ڈسپلن۔ آج کل کی دنیا انسٹنٹ گریٹیفیکیشن پہ چلتی ہے، مگر رمضان میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ بیسٹ ریوارڈز ہمیشہ پیشنس کے بعد ملتے ہیں۔ جب ہم نے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے تب ہم اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کرنا سیکھتے ہیں۔ یہ ایک ڈائریکٹ مائنڈ سیٹ شفٹ ہے جو لائف کے ہر ایریا کو امپروو کر سکتا ہے۔ اسٹڈیز نے یہ بھی پروف کیا ہے کہ فاسٹنگ کرنے سے یعنی روزہ رکھنے سے ڈوپامین اور سیروٹونن لیول سٹیبلائز ہوتے ہیں، جو موڈ اور ایموشنل کنٹرول کو اسٹرانگ بناتے ہیں۔ مطلب رمضان آپ کو صرف فزیکلی نہیں بلکہ ایموشنلی بھی بلٹ پروف بنا رہا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے، اگر فاسٹنگ اتنا پاورفل ہے، اگر روزہ رکھنا اتنا پاورفل ہے، تو کیسے ہم اسے میکسیمائز کریں سب سے زیادہ بینیفٹ کے لیے؟ خیر، پہلی چیز تو یہ اسمارٹ نیوٹریشن۔ اگر آپ فاسٹنگ یعنی روزے کو اصل میں انرجی بوسٹر بنانا چاہتے ہیں اور
ایکسرسائز کرنا بھی بہت ضروری ہے. بہت لوگ رمضان میں ورک آؤٹ سے ڈرتے ہیں، مگر اصل میں لائٹ موومنٹ اور اسٹریٹجک ورک آؤٹ فاسٹنگ کے بینیفٹس کو ایمپلیفائی کر دیتا ہے. آپ نے صرف افطار کے وقت زیادہ کھا کے لیٹنا نہیں ہوتا. میں اکثر لوگوں کو جانتا ہوں، میں اکثر لوگوں سے سنتا بھی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار ہم جم جائیں گے رمضان کے بعد. رمضان میں کیوں نہیں جانا؟ کیونکہ یار ہم نے پکوڑے کھانے، ہم نے سموسے کھانے، ہم نے چاٹ کھانے، ہم نے دہی بڑے کھانے، تو ہم جم بعد میں جائیں. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ آلس پیدا ہوتی ہے، بندہ سست ہوتا ہے. تو اس لیے چاہیے کہ ایٹ لیسٹ آپ افطاری کے 2 گھنٹے بعد، 1.5 گھنٹے بعد تھوڑی واک کر لیں، 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر ہی کیوں نہ ہو. اور رمضان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ روزہ کو صرف 1 مہینے کی چیز نہ رکھیں، روزوں کو فاسٹنگ کو صرف 1 مہینے کی چیز نہ رکھیں، بلکہ اس کو ایک مائنڈ سیٹ شفٹ بنائیں. اسلام میں بھی ہے کہ ہمیں منڈیز کو، تھرسڈیز کو روزے رکھنے چاہیے، سنت ہے. تو اگر ہم اس چیز کو اپنی ڈیلی لائف میں امپلیمنٹ کر لیں تو ایک مائنڈ سیٹ شفٹ ہو جائے گا اور سیلف کنٹرول، سیلف ڈسپلن بہت بہتر طریقے سے آ جائے گا. آپ کے نظر میں رمضان میں روزے رکھنے کا سب سے بڑا بینیفٹ کیا تھا؟ فزیکل اسٹرینتھ، مینٹل کلیئرٹی یا ایموشنل ریزیلینس؟ کامنٹس میں اپنی روزے کی جرنی شیئر کریں. اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور نئے رمضان ایپیسوڈز کے لیے سبسکرائب کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم، ہیو اے گڈ ون.